ٹونر کا اسٹیپ ہر اسٹیپ میں لازمی کرنا ہے اور آنکھیں بند ہونی چاہیے کلائنٹ کی، کیونکہ یہ آنکھوں میں بہت بری طریقے سے چبھتا ہے، کیونکہ یہ ٹونر واقعی کام کرتا ہے اور اس کا کام ہے آنکھیں بند۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا مساج کا اسٹیپ ہے۔ یہ ہماری مساج کریم ہے، اتنی بہت ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں کتنی کوانٹٹی لی ہے۔ آپ آنکھیں بند رکھو، اگر ایسے ایچنگ وغیرہ ہو تو ٹشو سے آنکھوں کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آئیز میں نا ایک دم پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ مساج کریم، ٹونر کو صاف نہیں کرنا، بار بار بتا رہی ہوں کہ ٹونر خود بخود اسکن میں جبس ہو جاتا ہے، ٹونر کو ہم نے پانی سے صاف نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ مساج کریم ہے، اس کا ہم 10 سے 15 منٹ تک کا مساج کریں گے، لیکن ابھی میں آپ کو سارا مساج پورا 10 سے 15 منٹ کا نہیں بتاؤں گی، بس آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ مساج کریم سے ہم اس کو مساج کریں گے، ٹھیک ہے۔ مساج میں جتنا ہمارا ریلیکسنگ پوائنٹ ہے نا ہم وہ کریں گے، اسکن کو جتنا زیادہ ہم نے مشکل دینی تھی وہ ہم سارے اسٹیپ پہلے دے چکے ہیں، اب ہمارا جو بھی کلائنٹ ہے اس کو ہم نے ریلیکس کرنا ہے۔ ایک تو فیشیل ہم جب لٹا کے کرتے ہیں کلائنٹ ٹوٹل ریلیکس ہوتا ہے، بیک نیک کا مساج ہوتا ہے، شولڈر کا مساج ہوتا ہے، اور سمجھ لیں آدھی کمر کا اس میں مساج ہوتا ہے، تو کلائنٹ سو ہی جاتا ہے۔ کانوں کے پیچھے ہمارے جتنے ریلیکسنگ پوائنٹ ہوتے ہیں اس پہ مساج ہوتا ہے، تو یہ سارے جو چیزیں ہیں نا یہ ہماری بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آئیز کے اوپر، آئی برو کے اوپر جو ہے اس پہ مساج ہوتا ہے، ساتھ پریشر پوائنٹ ہوتے ہیں، اور سارے اسٹروک اپورڈ ہوتے ہیں۔ ہم نے تھپڑ تھپڑ والا فیشیل نہیں کرنا ہے، اب اس طریقے سے فیشیل نہیں کیا جاتا ہے، فیشیل بہت ریلیکسنگ طریقے سے کیا جاتا ہے۔ فیشیل میں آپ نے اپنے ہاتھوں کا جو پریشر ہے وہ اتنا نارمل رکھنا ہوتا ہے کہ نہ کلائنٹ کو زیادہ فیل ہو نہ کلائنٹ کو کم فیل ہو، میڈیم پریشر پوائنٹ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے ہاتھوں کی جو ہے، اگر کسی کے ہاتھ بہت جلدی گرم ہو جاتے ہیں گرمی میں تو وہ اپنے ہاتھوں کو ٹھنڈے پانی میں بار بار ڈپ کریں، کیونکہ ہاتھوں کی گرمائش سے بھی فیشیل کے جو ہے دانے نکل آتے ہیں۔ آپ کی ہیٹ جو ہوتی ہے نا اسی سے ایکنی بنتی ہے، اور ایکنی جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے فیشیل کروایا تھا دانے نکل آئے، وہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کا جو ہے ہاتھوں کی گرمائش پلس پروڈکٹ کے ساتھ مساج کی گرمائش، تو آپ کی اسکن اتنی دیر ربنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن پہ دانے بن جاتے ہیں، اور صرف یہ فنگر ٹپس ہمارے ٹچ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ہمارا پوری ہتھیلی اسکن پہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے۔ مساج کرنے کے بعد ہم اس کو ماسک لگائیں گے۔ ماسک میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ماسک اگر آپ جو ہے بہت اگر گاڑھا ٹائپ کا ہے تو اس میں تھوڑا سا روز واٹر ایڈ کر لیا کریں، لیکن ماسک کی ایک گاڑھی لیئر لگانی چاہیے، اور جتنی دیر ماسک لگا ہوا ہو بات نہیں کرنے دیں کلائنٹ کو، کیونکہ اگر آپ کا کلائنٹ 15 سے 20 منٹ اگر خاموش رہے گا اور ریلیکس رہے گا تو اس میں اس کے ایفیکٹس رزلٹ کے بہت زبردست آئیں گے، اور اگر وہ بولتا رہے گا اس درمیان بھی تو وہ پروڈکٹ اپنا کام تو کر رہی ہوگی لیکن رزلٹس اتنے اچھے نہیں آئیں گے۔ اب میں اس کو صاف کر رہی ہوں، پورا ٹائم میں نہیں دے رہی ہوں اس کو، اس کے بعد میں اپنی ماسک بنا کے لگاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو روز واٹر کے ساتھ مکس کر کے ہم نے جو ہے ماسک بنانا ہے، اس میں روز واٹر ہے اسپرے میں، 3 to 4 پمپ کر لیں بہت ہیں، اس کو اچھی طرح سے روز واٹر کے ساتھ مکس کریں، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کے پاس بہت زیادہ تھن بھی نہیں بہت زیادہ تھک بھی نہیں، ایک نارمل پیسٹ ٹائپ کی اس کی ایک فارمنگ آ جائے گی، آپ کے پاس شکل آ جائے گی، جس سے آپ کی ماسک کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہو جائے گی، اور جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنا آپ کا ماسک دیکھیں گے، یہ بہت زیادہ پانی بھی نہیں ہے بہت زیادہ گاڑھا بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ ہم نے جو بھی ماسک وغیرہ لگانا ہے وہ اپورڈ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اپورڈ اسٹاک میں ہمیشہ جو بھی ہم اپلیکیشن کرتے ہیں، چاہے وہ بلیچ کی ہو، چاہے وہ میک اپ کی ہو، چاہے وہ مساج کی ہو، چاہے وہ پالشنگ کی ہو، لیکن ہم نے اسٹاک اپورڈ رکھنے ہوتے ہیں اسکن کے، کیونکہ وہ جو ہم جس چیز کو جس طریقے سے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اس طریقے سے ہی رزلٹ دیتی ہے۔ اگر ہم سارا فیشیل اپورڈ کر رہے ہیں اور آخر میں آ کے ہم نے ماسک ڈاؤن ورڈ میں لگانا شروع کر دیا تو اسکن ابھی پوری طرح سے پریپیئر ہے کہ جس میں جو چیز ڈالی جائے وہ ویسا ہی رزلٹ پکڑے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ڈاؤن ورڈ والا رزلٹ آ جائے گا۔ ابھی اس کی اسکن آپ کے سامنے شائن کر رہی ہے، اس کو میں نے بلیچ کا ایک کہتے ہیں نا ذرہ بھی نہیں لگایا،
اکثر پارلر میں بلیچ کے بعد ہی فیشیل کیا جاتا ہے، اس سے آدھا تو کلائنٹ ویسے ہی چمک جاتا ہے، اور ہر پیشنٹ کو یا کلائنٹ کو بلیچ سوٹ بھی نہیں کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب ماسک لگائیں گے تو آئی پیڈ پہ ہم لوگ روز واٹر کے ٹیب ضرور رکھیں گے۔ جو آئی پیڈ کاٹن پیڈ روز واٹر کے بنتے ہیں، وہ اس لیے ضروری ہے کہ جتنی دیر آپ کا ماسک اسکن کو کرے گا، اچھا جس کے لپس وغیرہ بلیک ہو تو آپ ان کو بھی لپس پہ بھی ماسک لگا دیں، کوئی اس میں وہ حرج نہیں ہے کہ لپس بھی فریش ہو جائیں، اچھے سے ہو جائیں۔ نیک پہ بھی اگنور نہیں کریں، نیک پہ بھی ماسک لگائیں، سارا کچھ کریں، کیونکہ یہ آپ کی اسکن کے ساتھ ڈارک سرکل، فور ہیڈ، یہ سب کچھ آپ کی اسکن پہ ہوتے ہیں۔ جو خالی فیشیل کے اسٹیپ میں تو ہم اتنا زیادہ ان کو لپس وغیرہ کو نہیں کرتے، تو ماسک ہم لگا سکتے ہیں لپس پر بھی، اپر لپ پر بھی، اور ظاہر سی بات ہے آپ اتنا پیک کر دیں گی تو کلائنٹ پھر بولے گا بھی نہیں، خاموشی سے لیٹا رہے گا۔ میں اب اس پہ آئی پیڈ رکھ لیتی ہوں، اس کے بعد آپ اس کو جو ہے روز واٹر پکڑاؤ۔ یہ کاٹن پیڈ نارملی بازار میں مل جاتے ہیں، اور میرے خیال میں تو ہر سیلون میں یہ ہوں گے لازمی۔ اس پہ آپ اپنے آئیز کا وہ رکھ کر نا گلاب کا پانی اور آنکھوں پہ رکھ کے 15 سے 20 منٹ کلائنٹ کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ 15 سے 20 منٹ کے بعد ماسک ڈرائی ہو جائے، اس کے بعد آپ صاف کریں اور کلائنٹ کو بات نہ کرنے دیں۔ پلیز یہ نہ سوچیں کہ کوئی ایسا نہیں ہوتا، جھریاں نہیں پڑتی، لائنیں نہیں پڑتی۔ ماسک آپ کا پورے فیشیل کا اینڈ میں ریپیئرنگ کا کام کر رہا ہوتا ہے، اگر اس دوران کلائنٹ باتیں کرے گا تو آپ سوچیں کہ اس کی کیا حالت ہونی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب تک اس کا ماسک سوکھ رہا ہے میں آپ کو ہوم کیئر کی چیزیں